نبی کریم نے فرمایا جب دجال آئے گا نا تو میرے کچھ غلام گھوڑوں پہ چڑھ کے اسے قتل کریں گے۔ قربان جاؤں محبوب کے انداز گفتگو پہ۔ حضور فرمانے لگے وہ جو میرے غلام اسے قتل کریں گے نا، میں ان غلاموں کے نام جانتا ہوں۔ فرمایا میں ان کے باپوں کے نام بھی جانتا ہوں، فرمایا میں ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں۔ محبوبہ تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ حضور فرمانے لگے جن گھوڑوں پہ چڑھ کے وہ جہاد کریں گے میں ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ حضور اونٹنی پہ ہے، احرام باندھا ہوا ہے، 1,40,000 کم و بیش غلام سامنے کھڑے، عرفات کا میدان۔ محبوب فرمانے لگے پہلا جملہ، جو درد والے تھے وہ تڑپ گئے، یہ سارے درد والے تھے لیکن کچھ زیادہ مزاج شناس تھے۔ محبوب نے پہلا جملہ کہا، حضور فرمانے لگے لوگوں جس طرح آج اکٹھے ہوئے ہیں شاید اس کے بعد دوبارہ ہم اکٹھے نہ ہوں۔ پہلا اعلان ہی کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ جو آج خطبہ ہے نا اس میں اشارہ دے دیا کہ دوبارہ نہیں جمع ہوگے، اگلا حج نہیں کرنا، بس ختم ہوئی بات۔ یہ آخری پہلی بات ہی حضور نے یہ بیان۔ اب وہ اتنے دل نرم ہو گئے حضور کی بات سن کے، آنکھوں میں آنسو اس طرح آ گئے، طبیعت کا ملان اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک کا دل کشکول بن گیا، ہر طرف سے آہیں اور سسکیاں ہیں کہ حضور کے وہ جملے یوں صحابہ لے رہے تھے جب آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھئی بس بھئی یہ وقت بس آخری ملاقات کا ہے، تو پھر انہوں نے وہ تو حضور کی ہر بات ہی توجہ سے سنتے تھے، پر یہاں جو انداز بن گیا وہ انوکھا بن گیا۔ فرمایا شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تمہارے لیے یہ شہر حرمت والا ہے، مکہ حرمت والا ہے نا، ایک نیکی کرو تو مکے میں 1,00,000 کا ثواب، حرم مکہ میں ایک گناہ کرو تو وہ بھی 1,00,000 لکھا جاتا، حرمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ گھر عزت والا ہے کعبہ، جس طرح یہ شہر عزت والا ہے، فرمایا جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے۔ مسلمانوں میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، تمہیں سمجھا رہا ہوں، اسی طرح میں نے تم سب پر ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرمت والا کر دیا ہے۔ اور صحابہ کو نا حضور نے پہلے یہ سبق پورا حضور نے پوچھا، یہ بھی ذرا کمال ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا 9 ذی الحج ہے، جمعے کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، سب کو پتہ ہے، دیکھیں نا آپ جمعہ پڑھنے ہیں تو میں آپ سے کہوں کہ آج آپ کون سا دن ہے تو آپ کہیں کہ جناب جمعہ ہے، عجیب آدمی ہے جمعہ پڑھا رہے ہو، لیکن جو صحابہ کا انداز ہے وہ اور ہے۔ حضور نے پوچھا آج یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سارے صرف عقل والے بندے جو ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گرتے پھڑتے ہیں، کہتے ہیں جی بات آتی ہو تو بتانی چاہیے، یہ کیا بات ہوئی جی بندہ بولے ہی نا، یہ کیا لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دھارا ادب کچھ اور ہوتا ہے، انہیں ڈھیروں باتیں بھی آتی ہوں تو ہر جگہ بات کرنے کی نہیں ہوتی، سب جگہ کہانیاں سنانے کی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا کون سا مہینہ ہے؟ قربان جائیں بھیا کو زبان ہو کے کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے، ہمیں کیا پتا؟ پوچھا کسی نے، لکھا ہے صوفیاء نے، کسی نے پوچھا تمہیں پتہ نہیں، کہنے لگے چپ کر، ہمیں کیا پتا کون سا مہینہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا آج تاریخ کون سی ہے؟ میں سب کو پتا تھا نا 9 ذی الحج کو یہ حج ہوتا ہے، کون سی تاریخ ہے؟ کہا واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ قربان جائے حضور نے پوچھا دن کون سا ہے؟ سب کو پتا ہے جمعہ ہے، کہنے لگے واللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے اور اللہ کا۔ وہ صحابہ بتا کیوں نہیں رہے؟ پہلے محبت کہتے ہیں، صحابہ کا جواب یہ تھا ہمیں کوئی مہینوں سے غرض ہے، ہمیں کوئی دن سے غرض ہے، ہمیں کوئی تاریخ سے غرض ہے؟ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، ہمیں تو محبوب سے غرض ہے۔ مہینہ تھا ذی الحج کا، اگر حضور کہہ دیتے ذی الحج نہیں ذی قعدہ ہے تو ہم نے ذی قعدہ ہی بنا لینا تھا۔ تاریخ تھی 9،
اگر حضور فرما دیتے 11 ہیں تو ہم نے 11 ہی بنا لینی تھی. دن تھا جمعے کا, اگر حضور کہتے پیر ہے تو ہمیں کیا لگے, ہمیں تو محبوب کی رضا چاہیے. آپ دیکھیں نا, ایک صحابی کے ہاتھ ذرا لمبے تھے تو حضور نے فرمایا یا ذوالیدین, اور لمبے ہاتھوں والے. ان سے کوئی پوچھتا نام کیا ہے تو کہتے میرا نام ہے 2 ہاتھوں والا. او بھائی میرے بھی 2 ہیں, تم کیوں 2 ہاتھوں والا؟ کہنے لگے یہ نہیں مجھے پتا, مجھے نبی پاک نے کہا 2 ہاتھوں والا. تو ٹھیک ہو گئی جو حضور نے نام رکھ دیا. تو حضور سید عالم نے پوچھا, پھر حضور نے حرمت یاد کرائی, فرمایا یاد رکھو یہ دن بھی بڑی عزت والا ہے, جمعے کا ہے, یہ مہینہ بھی بڑی حرمت والا ہے, ذی الحج کا ہے, یہ تاریخ بھی بڑی حرمت والی ہے. لیکن فرمایا جس طرح اس دن کی, اس شہر کی, اس مہینے کی تم نے عزت کرنی ہے, اسی طرح ایک دوسرے کے مال کا, ایک دوسرے کی عزت کا تم نے پاس کرنا. مسلمان بھائیوں, خدا را یہ حضور کہہ رہے ہیں یار, نبی پاک نے کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے, تیرا بڑا مرتبہ ہے, لیکن فرمایا میرے مومن کی عزت رب کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے. ہم کیسے بیٹھ کے یار, ہم کیسے جرات کرتے ہیں کسی کی پگڑی کھولنے کی کونے میں بیٹھ کے؟ ہم اپنے گھر بیٹھ کے کسی پر تبصرہ کر گئے, کسی بندہ مومن کی عزت اچھال گئے, بالکل پتہ نہیں تھا بات کا, اور ہم نے کہانی بنا دی پوری کی پوری, داستان سرائی کر گئے. صبح سے شام تک ہماری گپ شپ کا عنوان کیا ہے؟ کسی نہ کسی کا شکوہ, کسی نہ کسی کی شکایت, یہ ہماری گپ شپ ہے. خدا را حضور نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلا سبق یہ دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی عزت کرنا